جس نے یہ کام ایک دن کے لیے بھی کیا اس کی نجاست ساری عمر رہے گی اس تک، اور وہ دھو کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا کہ روح نجس ہو چکی ہے جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اس مقصد کے لیے۔ بڑے ازلی غلام ہیں ہم، غلام ابن غلام ہیں ہم۔ تو آپ سوشل میڈیا سے ایکسپوز ہو گئے، آپ پچھلی نسل کے لوگ یوٹیوب پہ نہیں تھے اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے۔ سورہ ناس، سورہ کوثر، قرآن پاک، اس کو ترجمے کے ساتھ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کون ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، بتانا ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا، یہ چیزیں لکھا ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کون سی صورت میں۔ سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ساحل ادیم ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں جہاں پر ایوری ون ٹرائی ٹو ون این آرگومنٹ فرام یو۔ اکثر شوز میں آپ کی گفتگو ڈیبیٹ بن جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ، کیا لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ نہیں، لوگ بری طرح سمجھ پاتے ہیں۔ میں اپنا جو اینگل ہے میرا وہ سٹارٹ ہی میں، میرا خیر مقصد ہی ایک ہے، تو اس کا سٹارٹ مڈل اور اینڈ وہی ہوتا ہے کہ اس بت کو جا کے پکڑ لیا جائے جس کے آگے ہم کانشیسلی یا سب کانشیسلی سجدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو جب کسی کا چھوٹا سا بت چیلنج ہو جائے گا تو اس نے تو سر پٹانا ہے، پھر تو آرگیومنٹ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آئی ایم ناٹ اے گائے ہوز گونا، میں وہ کام نہیں کرتا کہ جس میں پہلے سیاسی طور پہ لوگوں کو ہم پلہ کروں۔ میں اگر یہ غلطی کرتا تو پھر اس بت کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ۔ تو بہت آسان تھا عمران خان کی تعریفیں کر کے، پی ٹی آئی والوں کو، آرمی کی تعریف کر کے، گورنمنٹ والوں کو، نواز شریف کی تعریف کر کے، مسلم لیگ والوں کو، عورتوں کی تعریف کر کے، فیمنسٹ کو مرد بن کہہ کے، لڑکوں کو اس طرح کر کے بات کرنا بہت آسان ہے۔ اور جتنی کتابیں اللہ عز و جل نے مجھے پڑھوا دی ہیں، جتنا میرا مطالعہ ہو گیا تھا، بہت آسان تھا یہ تو، مگر مقصد یہ میرا شروع سے ہی نہیں تھا، نہ ہی میرے باپ کا یہ مقصد تھا، نہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی معاملہ تھا کہ لوگوں کو خوش کر کے اپنی انا کو چمکا لیں۔ تو سیرہ اور قرآن کے بعد اس کی گنجائش ویسے بھی نہیں رہتی۔ جس نے یہ کام ایک دن کے لیے بھی کیا اس کی نجاست ساری عمر رہے گی اس تک، اور وہ دھو کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا کہ روح نجس ہو چکی ہے جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اس مقصد کے لیے، کہ کسی ایسے غیر اللہ کے مقصد کے لیے کہ جس میں اس کو دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ کلچر ابھی جس طرح سے ہمارا مین اسٹریم میڈیا لوگ ابھی اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں، اور پوڈ کاسٹ کلچر پر مان چڑھ رہا ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیسٹ کو انوائٹ کر کے، بلا کر، ایویڈنس دکھانا فون پہ، یہ دیکھیں یہ آپ نے کہا تھا، لکس پر بات کرنا ایک بار آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ ایک نالجبل آدمی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہے، موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم جو تذلیل کر رہے ہیں گیسٹ کو بلا کر، اور یہ ٹرینڈ بہت پروان چڑھ رہا ہے، ایک نے کیا دوسرا اس کو فالو کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے، کیا کہیں گے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹے لوگوں کے چھوٹے بچے، بس یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے، صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ نے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھی، بالکل ٹھیک دیکھی ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مگر یہ سمٹم ہے۔ ٹی وی چینل والے بھی اسی وجہ سے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں زیادہ تر پچھلے 20 سالوں سے 30 سالوں سے دیکھیں مرغوں کی لڑائیاں ہی چل رہی تھی نا، AR جیو پہ اور ہر چینل پہ۔ تو جس کے پاس کم پیسے ہیں موبائل لے کے یہ کام کرتا ہے، جس کے پاس تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں وہ کیمرہ لے کے DSLR، جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ کافی سارے کیمرے لے کے، بلڈنگ لے کے ٹی وی چینل کھول لیتے۔ کام کے اخلاقی حالات ایسے ہی ہیں کہ وہ چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑا سا نقصان کسی اور کا کر دینے میں کسی بھی قسم کا کوئی وہ بھرم نہیں رکھتے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرتے۔ تو یہ تو پہلے دن سے مطلب میرے پبلک فورم میں آنے سے پہلے سے مجھے پتا تھا کہ بہت ہی کیا مصرع ہے نا، مجھ کو کن بونے حریفوں کے مقابل کر دیا، دشمنی دی ہے تو ان کے حوصلے عالی بھی کر۔ تو یہ بہت چھوٹی قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑا سا نقصان کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں رکھتے۔ ہماری جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ سوشل میڈیا ایڈکشن کہہ لیں، کچھ بھی اس کو نام دے لیں، موٹیویشنل ریلز ہیں، کانٹینٹ ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لگژری لائف سٹائل وہ دیکھتے ہیں، کمپیریزن ہو رہا ہے، اور باہر سے تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ایک کنفیوژن کا بھی شکار ہے۔ یہ جو مینٹل کولیپس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن میں کہیں نہ کہیں لیک ہو گیا ہے، یا سوشل میڈیا کا جو ایک استعمال یا جو ایڈکشن ہوئی ہے، یہ آپ وہ سمجھتے ہیں سسٹم کی ناکامی ہے، یا پھر ریلیجن، اسپرچویلٹی اس سے دوری ہے، گیپ ہے؟ نہیں، آپ کے اس جملے سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ اس جنریشن میں یہ مسئلہ ہے۔ ہماری 3-4 نسلیں کنفیوزڈ اور بہت زیادہ لا علم اور جہلا کی گزری ہیں، بڑے ازلی غلام ہیں ہم، ابن غلام ہیں ہم۔ تو آپ سوشل میڈیا سے
ایکسپوز ہو گئے ہیں. آپ پچھلی نسل کے لوگ یوٹیوب پہ نہیں تھے اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے. میری نانی, آپ کی نانی, میرا دادا, آپ کا دادا, ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں, سمجھ رہے ہیں. نہیں تو آپ سوچیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہم نے یہ لگڑ بگڑ بھرے ہوئے ہیں, 50 سال سے بھرے ہوئے ہیں نا, کہاں سے آئے تھے؟ ہمارے پچھلی نسلوں نے ووٹ ڈال ڈال کے ان لگڑ بگڑوں کو ادھر بھرا تھا نا. آپ ساتھ سوچ رہی ہیں تو کبھی آگے تھے لگڑ بگڑ, پتہ نا کیا ہوتا ہے لگڑ بگڑ. تو غصے میں آگے حملہ کر دیں گے میرے پہ کہ میں نے ایسی مخلوق کو لگڑ بگڑ بول دیا. اچھا تو یہی ہے, دیز ہائیناز آر چوزن بائی یور فادر, مائی فادر, یور مدر, مائی مدر. وہ نسل تھی جنہوں نے یہ کارنامے کیے تھے. ہماری نسل کے کارنامے یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں, پچھلی نسل کے کارنامے وائٹ ہاؤس میں نظر آتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر آتے ہیں. سوچیں تو یہ سب ہم چوز تو خود کر رہے ہیں. اویئرنیس کی باتیں ہوتی ہیں, موٹیویشن کی باتیں ہوتی ہیں, اویئرنیس کی بات ہوتی ہے, تو ڈائریکشن تو نہیں نظر آ رہی کسی کو بھی. آپ نے کہا کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, جہاں پہ اتنا نالج ہے اور چیزیں آسان ہو گئی ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, ریولوشن ہے, اس پہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے. لیکن ہماری جنریشن یا ہم لوگ کیا چوز کریں, اس کو ہم بہتر کیسے کریں گے؟ جو آپ نے کہا کہ پچھلی نسل میں بھی تھا, سب میں تھا, تو ہم پھر بہتری کی طرف کیسے جائیں گے؟ کون ہمیں لے کے جائے گا؟ کون ہمیں پش کرے گا؟ کون موٹیویٹ کرے گا؟ اللہ کی کتاب, اس کے علاوہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. اور بہتری کا لفظ چھوڑ دیں, تصحیح کی طرف کون لے کے جائے گا؟ بہتر تو کوئی بھی بندہ کسی سے بھی کبھی بھی وقت ہو سکتا ہے. نواز شریف عمران خان سے بہتر ہے, عمران خان نواز شریف سے بہتر ہے, زرداری الطاف حسین سے بہتر. تو ہر بندے کے لیے کوئی ہر بہتر ریلیٹیو ٹرم. کسی کے لیے کوئی چیز بدتر ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے وہ بہتر ہو سکتی ہے. سو بہتر یہ اسی اچھے برے کے تمیز سے باہر نکالنا ہے اس قوم کو, صحیح اور غلط کی تمیز میں لے کے آنا. تو صحیح تو اس کتاب سے رجوع کر رہے ہیں ہم نہیں, مطلب آخر دفعہ پڑھا آپ نے قرآن؟ میں ڈیلی اس کو ریسائٹ کرتی ہوں, قرآن کو اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں. اور کیا سکھایا آخر دفعہ؟ کل کیا سکھایا؟ سورہ ناس, سورہ کوثر, قرآن پاک, اس کو ترجمے کے ساتھ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے, سورہ فاتحہ کیا ہے, اللہ کون ہے, اللہ کی ذات کون ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, بتانا ہم کون ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا. یہ چیزیں صورت میں لکھا ہوا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کون سی صورت میں؟ صورت میں نہیں, لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیٹ تو ہم یہی کرتے ہیں نا, بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں. کتنے عمر بچوں کی آپ کے؟ میری بیٹی ہے, شی از 7 years old, اور بیٹا ہے ایج میں آ گیا وہ, اب وہ سوال کرے گی. اب وہ سوال کرے گی. پہلے تو وہ کرتی بھی نا, ہاں, تو آپ جواب بھی دیتے تو سمجھ نہیں آنی تھی. ناؤ شی از کمنگ ان ٹو دس ایج ویئر شی از گوئنگ ٹو کریٹ امیجری. آپ کو وہ امیج نظر نہیں آ سکتے, وہ کسی اور زبان میں امیجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں مائک کو صحیح استعمال نہیں کروں گا, پیچھے ہو جاتا. صحیح ہے. سو رائٹ ناؤ یو نیڈ, آپ کو نا وہ نقش نگاری کرنی ہے. کیسے ماؤں کے لیے میسج, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اب اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. سمجھیں, قرآن سمجھیں. ٹھیک ہے, سمجھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا, تفاسیر کھولنی پڑیں گی, اور خود سوال کرنے پڑیں گے. 2-3 تفاسیر اکٹھی کھولیں گی تو ہر مفسر غلط ثابت ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے. 3 اکٹھی یکمشت تفاسیر چل رہی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے اسی آیت کا کوئی اور مطلب لے رہا ہے والا اسکالر, وہ والا کوئی اور مطلب. ایک ہی آیت ہے, ایک ہی رکوع میں کوئی اور نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا انسانی کلام اور اللہ کلام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کی سینس ڈیولپ ہونا شروع کہ I need you to write a thesis on this. Think about it. What do you think is the meaning of, ابھی نہیں of course, ابھی تو بچی چھوٹی ہے. صحیح عمر کیا؟ 12 سال. 12 سال میں 12ویں سال کے بعد قرآن سمجھانا. لیکن وہ جو سیڈ ہے, وہ جو بیج ہے, وہ ابھی سے بونا, اب اس کی عمر ہوگی اتنے بچوں کی. ابھی کیونکہ اب اس نے ایبسٹریکٹ امیجری شروع کر دی ہے. اور اگر آپ کا وہ والا بانڈ بن گیا نا, کیا نام ہے بچی کا؟ سلینا کے ساتھ اگر آپ کا وہ بانڈ بن گیا نا, جس میں اس نے آپ کو اپنی اس پکچر کے کلر بتانا شروع کر دی, شیپس بتانے شروع کر دی. ویری ریئر اٹ ہیپنس کہ بچہ اپنی ماں یا باپ سے یہ والی تصویر شیئر